بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آج جو چیپٹر ہم پڑھیں گے اس کا مفہوم ہے استقامت. کیا ہے استقامت؟ سامنے سلائیڈ پہ دیکھیں. استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھا چلنا یا سیدھا چلتے رہنا. قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا اس پر قائم رہیں، مشکلات آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکالیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں. کیا کہا گیا؟ یعنی حق بات پر ہر حال میں قائم رہنا ہے، جتنی مشکلات آئیں اور صبر و استقامت سے ان کو برداشت کریں. آگے ہے استقامت کا حکم. اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں. دوسرا، اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور تیسرا، اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے. دیکھیں بیٹا کیا کہا گیا. نمبر 1 کہ ہماری آزمائش ہو کہ ہم ایمان کے کتنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، کہ ہم کے ایمان کے دعوے دار تو بنتے ہیں لیکن اس میں کتنے سچے ہیں. پھر مالک کائنات فرماتے ہیں کہ استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، میں بلند کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے ذریعے دین پھیلتا ہے. ان کے ذریعے دین پھیلتا ہے. اس سے آگے دیا گیا اجر عظیم. کیا دیا گیا؟ استقامت پر اجر عظیم. صبر و استقامت کے اجر و عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ کے. کیا ہو گیا؟ کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، دنیا والوں نے زور لگا دیے لیکن وہ ایک ہی بات پر ڈٹے نہیں کہ دنیا کو چلانے والا اللہ، دنیا کو بنانے والا اللہ، کائنات کو مکمل کرنے والا اللہ. جب اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے اس ارادے کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھے بغیر دیکھے مجھ پر اس طرح ایمان لے آیا کہ جس طرح ایک لوگوں کے سامنے ایک پہاڑ بن گیا، نہیں، وہ مالک کامل ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور خوشخبری لے کر اپنے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ خوشخبری لے کر جاؤ. کہتے ہیں کہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو. یعنی
دنیا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں دین کو پھیلاتے ہوئے جتنی بھی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور اللہ جب انسان کا امتحان لے لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس کا تم سے وعدہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے حامی و مددگار ہوں گے، اور آخرت میں بھی. اور اس میں میں جنت تمہارے لیے بنا رہا ہوں، اور جو کچھ ہوگا وہ تمہارے لیے ہی ہوگا، وہ تمہارے لیے ہی ہوگا. تم وہاں مہمان ہوگے اور میں وہاں میزبان ہوں گا. کیا کہا؟ جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارا جی چاہے گا وہ سب کچھ تمہیں وہاں ملے گا. تم مہمان ہوگے اور مالک کائنات میزبان ہوگا. اس سے آگے ہے استقامت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہاں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ کافر، کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تبھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا اور دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں ہوں گا. نیکسٹ ہے غزوہ بدر میں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، کفار بہت زیادہ تھے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا. نمبر 3، غزوہ احد میں بھی مشکل حالات میں انتہائی استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نمبر 4، غزوہ احزاب میں شدید پریشانیاں آئیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے. نمبر 6، صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت کا بہترین مظاہرہ کیا. غزوہ تبوک کے سخت موقع پر استقامت دکھائی. اور نمبر 7، منافقین کی تمام سازشوں اور الزام تراشیوں کے سامنے آپ ڈٹے رہے. اب یہاں اس کا تفصیلاً پڑھتے ہیں بیٹا. کیا ہے؟ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک، یعنی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، ستایا گیا، دھمکیاں دی گئی، نعوذ باللہ بےعزتی کی گئی، تکلیفیں دی گئی، لالچ، قید و باندھ، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا.
مکہ والے جو تھے وہ کفار تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرزمین پر اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیا جائے، ان کے بتوں کو برا بھلا کہا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو مالک کائنات نے کام لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ وہ کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک عام کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا۔ اس زمن میں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر بہت دباؤ ڈالا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو۔ انہیں بہت پریشان کیا گیا۔ جب آپ کے چچا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے چچا جان، مالک کائنات کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا یہ مکہ والے کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں، میں تب بھی دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں ہوں گا۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام میں کوئی خلل نہ ہونے دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور کفار ایک بہت بڑی نفری کے ساتھ، بہت بڑی تعداد کے ساتھ تھے، اور یہاں پر مسلمانوں کو فتح کیوں حاصل ہوئی؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں آپ کو کامیاب کر دوں گا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں جب لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر قائم رہے، کسی پریشانی کا سامنا نہ کیا، نہ ہی گھبرائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی استقامت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشوں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ بھر اپنے ارادے سے نہ ہٹا سکی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ قائم رہے۔ عزیز طلباء، یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ اپنے نبی کی کس کس طرح آزمائش کر رہا ہے، پھر یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کا کتنا ایمان اللہ پہ، پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہے، آپ ہمیشہ بات پر ڈٹ جاتے ہیں،
تو مالک کائنات اس بات پر جب خوش ہوتے ہیں تو اپنے فرشتے کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے کیا بھیجتے ہیں؟ خوشخبری دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں، آپ غم نہ کریں، جنت آپ کے لیے ہے، جنت کے نوید پر خوش ہو جاؤ، جنت کی خوشخبری سننے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ میں دنیا میں تمہاری زندگی میں تمہارا مددگار رہا ہوں، تمہارا دوست ہوں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ بیٹا دنیا آزمائش ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں، مالک کائنات نے ان کے لیے جنت بنائی ہے کہ دنیا میں تکلیفیں سہنے والوں، میرے لیے تکلیفیں سہنے والوں، میرے نام کی سربلندی کرنے والوں، اور اس زمن میں جو بھی تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو آخرت کی زندگی ہوگی اس میں آپ کو آسائشیں ملیں گی، آپ کو آرام ملے گا، اور وہ آرام ملے گا کہ جس کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، مہمان آ جائے، تو ہم اس کی میزبانی کرتے ہیں، یہاں پر مالک کائنات بھی یہی فرض مناتے ہیں کہ وہ بطور میزبان ہوں گے، جو چیز جس چیز کی ہم خواہش کریں گے وہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ثابت قدم ہیں، جو اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں، اور جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ دنیا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، سب کچھ ہمارے لیے جو ہے نا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے دوران مکہ والوں نے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ آپ نے پڑھا پچھلے چیپٹر میں، طائف میں گئے، طائف والوں نے کیا کیا؟ کیا مہمان نوازی کی؟ طائف والوں نے یہ مہمان نوازی کی کہ آوارہ لڑکے پیچھے لگا دیے، پتھر مار مار کر، آوازیں کس کس کے، اور اتنے پتھر مارے کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آیا۔ اسی زمن میں اللہ تعالیٰ جو یہ تمام واقعہ دیکھ رہے، اپنے محبوب کو اپنے راستے میں مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے محبوب کا صبر آزما رہے ہیں، اور جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ نبی اگر آپ کہہ دیجئے تو میں ان مکہ والوں کو، ان طائف والوں پر، یا ان طائف والوں کو، یا اس بستی کو، جو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اسے برباد کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، آپ انہیں ہدایت دے دیں۔ پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین
اسلام کی تبلیغ میں طرح طرح کی دھمکیاں ملی، باز آ جائیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ نعوذ باللہ آپ کی بےزتی بھی کی گئی، مذاق بھی اڑائے گئے، تکلیفیں بھی دی گئی، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم ہاتھ سے نہ جانے دیا. اور آپ کے جو سربراہ تھے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، انہیں بلا بلا کر دھمکیاں دی جاتی کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو. آپ کے چچا آئے اور انہوں نے آپ کو سمجھانے کی جب کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، یہ مکہ والے مجھے اس دعوت سے باز نہیں رکھ سکتے. اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تب بھی میں باز نہیں ہوں گا. پھر جنگیں ہوئیں، جنگوں میں آپ فتح یاب بھی ہوئے، آپ کو آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مشکل حالات بھی آئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے. غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ اسلام کے راہ میں، یعنی اسلام کو پھیلانے میں اگر تمہیں بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو میری اس زندگی کو سامنے رکھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کر کے دکھایا کہ میری امت کے لوگ کوئی کام کرتے ہوئے شرمائے نہیں. آپ نے جھاڑو لگایا، پانی بھر کے لائے، جوتے مرمت کیے، اپنے کپڑے خود سیے، بکریوں کا دودھ دھوا، بکریاں چرائیں. غرض گھریلو کام میں ہر طرح کا مظاہرہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے میں جتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، اس سے بڑھ کر دنیا والوں کے لیے کیا مثالیں ہو سکتی ہیں. اور ہم دنیا والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں تو یقیناً جس طرح مالک کائنات نے خوشخبری سنائی ہے جنت کی، ہم اس کے حقدار ہیں. ہم اس کے حقدار ہیں. دنیا میں جتنی بھی مشکلات سہنے والے اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرنے والوں کو طرح طرح کی مشکلات سہنی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی آسان کر دیتا ہے اور انہیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جب آپ جنت میں آئیں گے تو آپ مہمان اور ہم میزبان ہوں گے. سبحان اللہ. تو بیٹو، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی دنیاوی زندگی گزاریں تو یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے. مالک کائنات انہی لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے
جو مشکل جھیلنے کے قابل ہوتے ہیں، جو آزمائش کے قابل ہوتے ہیں۔ نبی کریم جتنے اونچے مقام پر تھے، جتنے اونچے مرتبے پر تھے، مرتبہ مقام کیا تھا کہ خاتم المرسلین تھے، نبیوں کے سردار تھے، اللہ کے محبوب تھے، اور یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ نے طرح طرح کی مشکلات سے گزارا، طرح طرح کے امتحان لیے، اور اس کے بعد جو آپ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کر کے دکھایا، کیونکہ اللہ وعدے کا سچا ہے۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو میرے بیٹو، سب سے پہلے ہم ایز اے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اپنی نسلوں کے لیے نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ بیٹو، کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ جتنی بھی پڑھی ہیں باتیں ان کو آپ دہرا لیں گے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم مشق بھی کریں گے۔ اب اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میرے بیٹے، یہ جو بقیہ وقت ہے اس میں آپ مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔